بٹ صاحب اب معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ اپنی سینس آف ججمنٹ ہے اس کو استعمال کر کے بہتر فیصلہ ہی کرے گی، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کیا جو متعارف گروپ ہیں یہ کسی ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی ہوگی ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، ہمارے سیاسی اختلافات ذاتی دشمنی میں بدل چکے ہیں۔ یقیناً سپریم کورٹ تو جو بہتر سمجھتی ہے وہ فیصلہ دے گی، میرے خیال میں تو اتنا ڈیلے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی ہے آرٹیکل 5 کے تحت، ان کے تحت کم و بیشتر 179 لوگ یا جتنے بھی تھے 177، وہ سب ملک دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن، اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے پاکستان کا نظام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف کسی کو آرٹیکل 5 کی وائلیشن کا ملزم قرار دے کے مجرم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس بھی دینے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عجیب کلچر ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم نے سب سے آسان کام ہے کہ اپنے کردار کو بہتر کرنے کی بجائے دوسروں پہ اتنے سنگین ایلیگیشن لگا دو کہ وہ اپنی زندگی بچاتا پھرے، اپنی عزت بچاتا یہ فیصلہ کب انہوں نے کیا تھا؟ یہ بالکل بٹی صاحب آؤٹ آف دی بلو تھا، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہاں، میں نہیں، میں چیلنج دے رہا ہوں اپوزیشن کے جتنے بھی ہیں تھنک ٹینک، آئینی ماہر، وہ صحافی دانشور، کسی ایک نے یہ ڈسکس کل صبح سے پہلے کیا ہو کہ عمران خان صاحب اس کو ہی مسترد کر دیں گے، اس کو ہی مسترد کر دیں گے۔ کوئی خبر ہے کہتا کہ کب انہوں نے اندر کیا ہوا تھا فیصلہ پہلے سے، اور کہانیاں دوسری سناتے رہے جی لاکھ بندے سے گزر کے جانا دیکھیں، پڑے گا۔ وہ پہلے گیم کیسی ڈالی، 10 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ سے جاؤ گے، اندر جاؤ گے، پھر ایک فیڈ خبر کی گئی 2-3 جگہ پہ کہ ریڈ زون میں لوگ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، گالی گلوچ ہوگی، سڑک نہیں ہوگی، اپوزیشن کے بندے روک لیے جائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے حقائق سے بالکل بے خبر اپوزیشن رہی۔ کیونکہ وہ جو ویڈیو بھی آئی ہے اس میں بھی وہ سٹن ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ڈیلے کریں گے میکسیمم سپیکر اندر 2-3 دن، لیکن خان صاحب نے وہ کر دیا جو کبھی بھی آج تک کسی نے نہیں کیا، اور شاید آئین میں بھی اس کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ایک وزیر اعظم کو پاکستان میں آئین توڑنا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، اگر کسی بیچارے نے توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، اب سپریم کورٹ وہ تو سپریم کورٹ ایک ہمیں یعنی اس کے پاس معاملہ چلا گیا ہے اور اس میں وہ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اپوزیشن کو کوئی اس کا ایک آیوٹا بھی نہیں تھا کہ پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر میں ایک سوری آپ کی بات سے ذرا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک سٹیزن کا کیس بھی کو لڑنا چاہیے کسی کو۔ اس وقت ایک اپوزیشن ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 5 کی لڑائی ہے، دونوں بہنیں ہیں۔ 5 کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے وفادار نہیں ہے، یہ ریاست پہ بلیو نہیں کرتا، یہ باغی ہے، یہ غدار ہے، اس کی بھی سزا پھانسی ہے۔ آرٹیکل 6 کہتا ہے یہ اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا، اس کی بھی سزا پھانسی ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے مطابق 196 لوگ جو ہیں، جس میں آپ کے سابق صدر بھی شامل ہیں، وزیر اعظم بھی شامل ہیں، وہ سارے اپنا پاکستان سے محبت نہیں کرتے، وہ بے وفا ہیں، پاکستان کے غدار ہیں۔ اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں حکومت میں یہ آئین شکن ہیں۔ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ سٹیٹ کرافٹ پہ اس وقت جو میری رائے میں سب سے بڑا جو ان پر دباؤ ہے، وہ سٹیزن کو بتائیں کہ کیا یہ سارے غدار ہیں یا آئین شکن ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو آپ کس طرح اگلے الیکشن میں جانے دیں گے، غداروں کو اور آئین شکنوں کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان۔ نہیں، یہ تو میں آپ سے پھر بھٹی صاحب سے پوچھتا ہوں، یعنی بہرحال تو ہم پیشہ لوگ ہیں نا، یہ دونوں نے کہہ دیا نا، دونوں نے 5 اور 6 کی لڑائی ہوگی۔ بھٹی صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کبھی ایسے ہوا ہے کسی مارکیٹ میں جائیں تو یہ اتنے دکاندار کہہ رہے ہوں یہ دکاندار سارے چور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہم پیشہ بھائی ہیں آپس میں؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا قاضی صاحب، آپ جیسے صاحب علم ہمیشہ جمہوریت کی اور ہم جیسے نلائق بھی کرتے رہے، لیکن اگر یہ جمہوریت ہے تو اس جمہوریت سے اللہ نجات دلائے۔ تو ڈاکو، تو چور، تو میرے مخالف ہے تو ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، غدار بھی ہے، آرٹیکل 6 کا مرتکب بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ تیرے رشتے بھی نہیں ہوں گے، تیری بیوی بھی نہیں تیرے ساتھ رہے گی، وہ بھی طلاق لے لے گی، تیرے محلے میں کوئی منہ نہیں لگائے گا، میرے ساتھ آ جا تو تیرے سارے گناہ دھل جائیں گے اور تو جنت کی تجھے میں اشارت دے دوں گا۔ ویسے میں ایک کمنٹ کرنا یہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی طرف سے ہے۔ خود
جن کو بارے میں یہ جہانگیر ترین علیم ہاں کے بارے میں اپوزیشن جو الفاظ استعمال کرتی رہی مجھے اور آپ کو وہ الفاظ وہ عمران خان صاحب کے لیے آج کل استعمال کر رہے ہیں. وہ الفاظ میرے بھولے نہیں ہیں. یہ اس کی اے ٹی ایم ہے, یہ اس کا گھر چلاتی ہے, یہ اس کو فلاں کرتی ہے. اسی نے ووٹ تمہیں دے دیا تو یار وہ اے ٹی ایم حلال ہو گئی. قاضی صاحب یہ اگر سیاست ہے نا, اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا. مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. انصاف مطالبے سے مانگنے سے نہیں ملتا. اگر کسی میں سکت ہے تو وہ چھین لے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں انصاف نہیں ہوگا. ایسے کوئی کمنٹ ہے میرا, اگر میں ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں, اگر سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس حساب سے اس ملک کے قانون اور آئین کے مطابق سب کو پھانسی بنتی ہے. اب مجھے بتائیں ایز اے ووٹر میں کدھر جاؤں؟ میرا یہ سوال ہے سپریم کورٹ سے پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کو کہ کہاں پہ مجھے لے آئیں. مجھے آپ نے پاگل کر دیا ہے. میں ادھر دیکھوں تو مجھے آرٹیکل 5 نظر آتا ہے, ادھر دیکھوں آرٹیکل 6 نظر آتا ہے. مجھے دونوں پاکستان کے دشمن لگ رہے ہیں. کاغذوں میں جو آپ نے بنا دی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, آپ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو عوام کی ایک توہین ہوئی ہے اس میں. مثلا جب یہ قصہ آیا سامنے ہوا تو شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا بیگرز آر نو چوزرز. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرضہ آپ کے طبقے نے لیا اور اپنے اوپر خرچ کر لیا, وہ ادا میں اور آپ اور یہ میرا کیمرہ مین اور غریب آدمی کرتا ہے. 130 بلین ڈالر آپ نے اشرافیہ نے ہمارے نام پہ قرضہ لے کے خود کھا لیا, اور اس کے بعد عوام کو کہا کہ تم بیکاری ہو. بٹی صاحب دیکھیں قاضی صاحب, آپ نہ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان نے بیگرز, فقیر, یتیم, گھٹیا مجھے آپ کو کہا. خود تو کھربوں کے مالک ہے. شہباز شریف سوری شہباز شریف, معافی چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے بھیکاری ہمیں امریکہ کا غلام کا تو ہمارے گلے میں ڈالا, اپنے میں نہیں ڈالا. ڈو یو تھنک وہ بھیکاری ہیں امریکہ کے؟ ان کی پراپرٹی کا آپ پاکستانی رپو میں ذکر کر دیں تو میں آپ کو ₹1,00,000 انعام دوں گا. شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کی پراپرٹی بیکاری میں اور آپ ہیں. یہ 22 کروڑ عوام ہے جو ان کو لیڈر مانتی ہے. ایک بات مجھے بتائیں, میں تو اس سسٹم میں 35 سال, میں ہوں, عمران خان ہو, کوئی بھی ہو, یہ میں ہوں, اس سسٹم میں پالیٹکس کر کے ارب پتی بن گیا ہوں. قوم میری بیکاری بن گئی ہے. ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک معاشی نظام ہے, اس کا میں کیا مطلب لوں؟ دیکھیں میں یہ گزارش کی ہے, یہ لیڈر ارب کھربپتی تب ہی ہوں گے نا قوم بیکاری ہوگی, کیونکہ تمہارے نام پر جو بیرون ملک سے پیسے آئیں گے کھا یہ جائیں گے 90%. مجھے مزہ تب تھا کہ شہباز شریف صاحب کہتے واقعی اگر امریکہ سے تعلقات اچھے نہ رکھے میرے گھر کا کچن بند ہو جائے گا, میں گیس کا بل نہیں دے سکوں گا, میں بجلی کا بل نہیں دے سکوں گا, میری گاڑی میں پٹرول نہیں پڑ سکے گا, میں ایک جیسے 200 سوٹ نہیں سلا سکوں گا. انہوں نے آپ کو کہا کہ تم سب میرے غلام ہو اور میں امریکہ کا غلام ہوں, لہذا امریکہ کی غلامی سے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک میسیج دیا ہے کہ بچوں میں نے امریکہ کی غلامی لے کے تمہیں عمران خان کو اٹھانا ہے, اور اس کے بعد میں نے تمہارا حاکم بننا ہے, میں امریکہ کی غلامی کروں گا, تم میری غلامی کرو گے. تو دونوں صورتوں میں امریکہ جیت گیا ہے, شہباز صاحب بھی جیت گئے. ایک آپ سے سوال ہے, کیونکہ آپ نے اس بیانیے کو سپورٹ بھی کیا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں مریم صاحبہ نے زور بہت لگایا ان کے بیانیے کو بھی, اور جو انلائٹنڈ اور جو ایک لبرل یا جیسے سول سوسائٹی کہتی ہیں اس میں وہاں ان کو پذیرائی بھی ملی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری جو انہوں نے بنائی تھی وہ شہباز شریف صاحب کے اس ایک بیان سے نیوٹرلائز ہو گئی؟ دیکھیں تو ہماری بدقسمتی, ہماری جو جس طرح کا ہم کلچر میں رہے ہیں وہ 12 گھنٹے کا کلچر ہے. ہمیں تو سب پتہ ہی نہیں ہوتا کل کیا ہوگا, 12 گھنٹے میں ہم سب بھول جاتے ہیں. اگر اس بیانی کی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں ایز اے طاہر ملک, میں سمجھتا ہوں وہ بیانیہ ابھی بھی ٹھیک ہے, یہ میری رائے ہے. اور میرا خیال ہے اگر نون اس بیانیے پہ رہے گی تو بچے گی, یہ جو اس بیانیے سے جائے گی تو ہٹ جائے گی, کیونکہ مجھے نظر کچھ اور آ رہا ہے آنے والے دنوں میں. اور یہ واپس وہاں پہ جائیں گے, مگر وہ جو وہ کہتے ہیں نا پیاز بھی کھائیں گے اور جوتے بھی کھائیں گے, کیونکہ یہ بیانیے کی انکنسسٹنسی ہے نا, اس نے نون کو زیادہ نقصان پہنچایا. ایک جو پوائنٹ جو میں وہاں پہ کھڑا ہوں, جو آپ نے شہباز شریف کی بات کی, دیکھیں کچھ ریالٹیز ہوتی ہے. میں اس وقت نواز شریف اور عمران کا کمپیریزن نہیں کرتا. اسی ملک کے وزیر اعظم کا نام ہے عمران خان صاحب, جو آج کل بڑے ان کو غیرت جو دکھا رہے ہیں, ملک کی سلامتی کی باتیں کر رہے ہیں. جب لبیک نے ان سے کہا تھا کہ فرانس کا سفیر نکال دو, تو انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں, میں یہ نہیں کہہ رہا عمران نے اپنے انٹرسٹ میں, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بھائی 3 سے 5 بلین ڈالر کا ہم کپڑا بیچتے ہیں یورپین یونین کو, ہم کس طرح سفیر نکالیں. وہی پیراہے میں شہباز نے بھی بات کی ہے. یہ پاکستان نے جس نے ڈالر کمانے ہیں, یا فیصلہ کر لیں آپ کہ ہم نے ڈالر نہیں,